السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو عزیز ساتھیو، اگر آپ بھی اس چکر میں پڑ رہے ہیں، شورا عمارت کے چکر میں پڑ رہے ہیں، تو آپ لوگ یہ پورا بیان دھیان توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے جو سارے اشکالات ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو آپ دھیان توجہ کے ساتھ یہ پورا بیان سن لیجئے۔ ابوالحسن کاشفی: تمہارا محاسبہ تو ضرور ہونا ہے، حاسدوں، باغیوں، شر پسند شورائیوں، جتنا شر پھیلانا ہو، پروپیگنڈا کرنا ہو، علماء کو بدگمان کر کے بیان کروا کر تحریر لکھوا لو، فتوے نکلوا کر خاندان کاندھلا کے چشم و چراغ مولانا سعد صاحب اور نظام الدین کے خلاف غلاظت پھیلاؤ۔ یاد رکھنا کل قیامت کا دن ہوگا، وہاں نہ تمہارے فتنے پرور حواریین کی مکاری اور فریبی چلے گی، نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا۔ کل جب مولانا الیاس اور مولانا یوسف صاحب تمہارا گریبان پکڑیں گے کہ تم نے میرے بعد میرے کام کو کیوں اپنے مفادات کے خاطر امت اور میری محنت کو دو ٹکڑے کیے، میرے گھرانے کو داغدار کیا، کل کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیسے سامنا کرو گے؟ مولانا سعد صاحب پر چوری، زنا اور تکفیر کے اپنے لگائے ہوئے الزام کو کیسے ثابت کر سکو گے؟ یہاں تو چند لوگوں کے سامنے اپنی واہ واہی لوٹ لو گے، لیکن امت کا یہ جو شیرازہ تم نے بکھیرا ہے، اس کا کیسے کھڑے ہو کر حساب دو گے؟ تم سب کو خوب معلوم ہے مولانا سعد صاحب کے بارے میں کہ وہ کون ہیں، ان کی شخصیت کیا ہے، ان کی زندگی کیسی ہے۔ وہ تم ہی تھے جو اپنی مفادی بغاوت سے پہلے مولانا کی گن گاتے تھے۔ ان کے فیصلے پر 20 سال تم نے گزارے، اس وقت مولانا سعد صاحب تم سب کی آنکھوں کے تارے تھے۔ اسی بات کو فاضل دارالعلوم دیوبند مولانا ندیم الواجدی صاحب نے کہا تھا کہ جب تک یہ لوگ ساتھ تھے 20 سال سے مولانا سعد صاحب کے، تب تک مولانا سعد صاحب کے بیان میں بے راہ روی اور گمراہیت نہیں آئی تھی۔ اب ان کے نکلتے ہی مرکز سے مولانا سعد صاحب کے اوپر فتوے بھی نکلنے لگ گئے، لیکن جب سے تمہارے مفاد پر ضربیں لگنی شروع ہوئی اور تمہاری منشا کے خلاف فیصلے ہوئے، تو اپنی ذاتی مفاد کے خاطر شورا کا شور مچا کر اور بے دخل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہوئے مرکز کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ ماضی میں مرکز کو اور لوگوں نے بھی چھوڑا ہے، امیر دوم اور امیر ثالث کی عمارت پر اختلاف کر کے، لیکن ان لوگوں نے اتنی بدترین بد اخلاقی اور اتنی گندی نیچ حرکت نہیں کی جو تم نے ان چند سالوں میں کی ہے۔ بندہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو حضرت مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی مجد اللہ العالی کو ایک عالم ربانی مانتے ہیں، اور دعوت کے متعلق جو فکر اللہ پاک نے مولانا کو عطا فرمائی ہے وہ بہت کم دیکھی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر سطحی ذہن رکھنے والے ان کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتے، لیکن یہ کہنا بھی بہت بڑی جسارت ہے کہ مولانا سے کوئی غلطی یا خطا نہیں ہوتی۔ جو آدمی روزانہ پورے سال 6 گھنٹے بیان کرتا ہو اور یہ معمول 30 سال سے متجاوز ہو، اس کے بیان میں چند گنی چنی باتیں اگر قابل گرفت ہوں تو کیا تعجب ہے، لیکن اس کا علاج یہ کہاں ہے کہ بس ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے لگ جاؤ۔ وہ جب ہزاروں مرتبہ اپنے بیان میں یہ کہیں کہ علماء کرام کی زیارت عبادت ہے، تو کوئی نہیں کہتا کہ عوام کو علماء سے مربوط کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جب کہیں کہ تم ہر قدم پر علماء کرام کے محتاج ہو، تو یہ بات کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی بات خواص کے مجمع میں علماء سے خطاب کرتے ہوئے ان کی ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے سخت کہہ دی، تو بس پھر کیا الامان والحفیظ کوحرام مچ جاتا ہے۔ اگر مولانا سجاد نعمانی کہیں کہ آج کے دور کے علماء کی اکثریت علماء سو کی ہیں، تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر مفتی زرولی صاحب کہیں کہ دیوبند نے 15ویں صدی میں مقصد اپنا چندہ بنایا ہوا ہے، تو کوئی اندھ بھکت برا نہیں مانتا، اور اگر مولانا سعد صاحب کہہ دیں کہ صحابہ نے علم اور کسب کو جمع فرمایا ہے، تو فتوے کی توپ گرجنے لگتی ہے۔
بے شک واقعی دوستو یہ ساری باتیں حقیقت ہے کہ کس طریقے سے پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے حضرت جی مولانا صاحب کے خلاف. تو آپ بھی اس چکر میں نہ پڑے. جو کام اصل ہے مرکز نظام الدین جہاں سے کام شروع ہوا، جو بزرگوں کی اولادیں ہیں، آپ وہاں سے جڑ کے چلیں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.